السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے اس قرآنی سوروں کی معرفت کی سیریز میں۔ ناظرین، ہم میں سے کئی ہوتے ہیں جو بکس پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو بکس خریدنے سے پہلے یا اس میں انویسٹ کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا آتھر کون ہے، یہ بک کس ٹاپک پر ہے، ہم اتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہمیں بک پسند آتی ہے ہم دوسروں کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ بھی اس بک کو پڑھیے، آپ اس بک کو ریڈ کریے، بہت اچھی بک ہے۔ لیکن ایک کتاب ایسی ہے کہ جو ایسے آتھر کی ہے کہ جس کے بارے میں ہم اندازہ ہی نہیں لا سکے، یعنی وہ ہمارے کریٹر کی بک ہے، ہمارے کریٹر نے ہمارے لیے بھیجی ہے، لیکن نہ ہم اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، نہ ہم اس کو سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، نہ ہی ہم خود پڑھ کے دوسروں کو ریفر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن ہم میں سے کئی ایسے ہوتے بھی ہیں جو اتنا علم نہیں رکھتے کہ ایسی بک ظاہر ہے ہم ایک معمولی آتھر کے کچھ وہ انگلش کے اگر ہارڈ ورڈز لے آئیں ہم وہ نہیں سمجھ پاتے، تو پھر ہم الہی بک کس طرح سمجھ پائیں گے۔ اور اسی لیے ہم آپ کی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے لاتے ہیں یہ سیریز کہ جس میں ہم آپ کو آسان الفاظوں میں بتا سکیں کہ اس بک کے یہ چیپٹر، یہ سورہ کیا فرما رہے ہیں، کس بارے میں ہے۔ تو آئیے ایسے ہی آج ہم آپ کو ایک چیپٹر کو انٹروڈیوس کریں گے، سورہ تغابن کو، اور ہم جانیں گے کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس پر توجہ دینا ضروری ہے کیونکہ یہ کتاب الہی ہے، کوئی معمولی آتھر کی نہیں۔ ایک بار اس میں پھر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ تغابن۔ آپ اس کا مختصر تعارف پیش کیجئے، کہاں نازل ہوا، کتنی آیتیں ہیں، اور یہ تغابن کے کیا معنی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ سورہ کہ جو 18 آیات پر مشتمل ہے، اور یقیناً یہ آیتیں بھی اپنے آپ میں بہترین پیغامات، کیونکہ قرآن مجید ہے ہی معجز نما کتاب خداوند عالم کی کہ جس میں حرف حرف موتی ہے، اور یقیناً ہر آیتیں ہم سے بات کر رہی ہیں، ہم سے پیغام ہمیں دے رہی ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ خداوند عالم کا پیغام اس کے لیے کیا آیا ہے۔ سورہ تغابن کے بارے میں اگر ہم مختصر جاننے کی کوشش کریں تو سورہ تغابن یہ مدینہ میں نازل ہوا، اور اس کی 18 آیات ہیں، 18 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ نمبر 64 ہے، 64 ہے، اور یہ 28ویں پارے میں ہے، 28ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اور اس کے معنی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ نام ہے تغابن، تغابن کے معنی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہے باہمی نقصان اور فائدہ، یعنی میوچول لاس اینڈ گین۔ ہاں، تو یہ یہاں پر ایک بہترین فائدہ اور بہترین ایک انسان کو اس کی جانب لے جا رہا ہے کہ فائدہ کیسے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ یہاں پر مثالیں اس کے لیے پیش کی گئی ہیں اس قرآنی سورے میں، اور پھر نقصان بھی کہ جس کے ذریعے سے وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے، خسارہ اٹھاتا ہے، وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، ان باتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو ایسے دو گروہ کا بھی اس میں ذکر ہے، ایک نقصان اٹھانے والے اور ایک فائدہ اٹھانے والے، اور اسی موضوع پر اس سورے کا نام تغابن ہے۔ جی آپا، ہر سورے کے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، ویسے اس کی بھی کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہوں گی کہ سورہ تغابن کو کب پڑھنا چاہیے یا اس کو پڑھنے سے کیا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ یقیناً قرآن مجید کی سوروں کی یہ خاصیت ہے کہ ہر ایک سورہ بہت سے مختلف فوائد ہمیں دے رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ کہ ہمارے لیے رہنمائی بہترین طریقے سے احادیث کرتی ہیں، روایتیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، حدیثیں ہیں کہ معصومین کی وہ حدیثیں یا وہ روایتیں کہ جن کے ذریعے سے ان سوروں کی معرفت اور زیادہ ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا کیا فوائد ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ تغابن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگر اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تغابن پڑھے گا اس سے ناگہانی موت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یعنی انسان یقیناً یہ خطرہ محسوس کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے خداوند عالم ناگہانی موت سے، حادثے والی، یقیناً حادثے والی موت سے ہمیں محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور ہمارے بارے میں کسی کو معلوم نہ پڑے، یا ہر انسان اس کے بارے میں خوف زدہ ذرا رہتا ہے۔ تو اب اگر اس سے وہ چاہتا ہے پروٹیکشن، وہ چاہتا ہے کہ اس ایک خطرے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے، تو اس کے لیے یہ بہترین سورہ ہے کہ سورہ تغابن کی اگر وہ تلاوت کرتا ہے خداوند عالم اسے ایسی ناگہانی موت سے جو ہے بچا لیتا ہے، یعنی ایسی موت کو اس سے دور کر دیتا ہے اگر اس کے لیے ایسی ہے بھی یہ چیزیں۔ یقیناً دعاؤں کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات، بڑی مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا سورہ بھی یقیناً جس کی تلاوت کا ایک بہترین ثواب ہے کہ ناگہانی موت سے انسان کو
حفاظت خداوند عالم عنایت فرماتا ہے۔ اور دوسرا ثواب یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تغابن کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھے گا، سورہ الحمد کے بعد جیسے ہم دیگر سوروں کو پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد کے بعد پھر ہم اگر سورہ تغابن کی تلاوت کریں تو امام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تغابن کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس انسان کی شفاعت کرے گی، یعنی یہ سورہ جو ہے بروز قیامت اس انسان کے لیے شفاعت کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے الگ نہیں ہوگا یہ سورہ، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا، یعنی اس کا ساتھ دیتا ہوا یقیناً جب تک اسے جنت تک نہ پہنچا دے اس کے ساتھ ساتھ یقیناً رہے گا۔ لیکن پھر بھی یہاں پر وہ جملہ ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کرتی چلوں کہ جب بھی ہم فضائل کسی سوروں کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فقط سرسری یوں ہی تلاوت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، ان کے معنی کو، ان کے مطالب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے والا انسان ہی یہ تمام فائدے حاصل کر سکے گا۔ اگر ایک انسان ہے جو قرآن مجید سے بہت دور دور ہے، آج اس نے فقط یہ روایت سن لیا، اگر یہ سوچے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے بس اس فائدے کے لیے ہم اسے ایک بار تلاوت کر لیں پھر کبھی قرآن نہیں اٹھانا ہے، پھر ویسی زندگی جیسی چل رہی تھی ویسی ہی چلانی ہے، یعنی اسے عمل نہیں کرنا ہے اگر قرآن مجید کے پیغامات پر، تو اب اس کے لیے کیسے یہ تمام فوائد ہیں؟ شرط ہے انسان عمل کرے اور ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ تمام چیزیں جو بھی فضیلت وارد ہوئی ہیں اس کا فائدہ وہ اٹھا سکے گا۔ تو یہ سورہ مطلب مائیں بھی بچوں کے لیے پڑھ سکتی ہوں گی کہ خدا ہمارے بچوں کو ناگہانیوں سے محفوظ رکھے، حادثات سے، اس طرح سے بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے کہ خود کے لیے ہے؟ یقیناً انسان خود کے لیے ہے، لیکن جیسے انسان بھائی بچہ ابھی چھوٹا ہے وہ نہیں جانتا ہے تو ماں اس کی طرف سے پڑھ لے تو اسے بھی یقیناً اس کے لیے فائدہ، لیکن یہاں پر جو ذکر روایتوں میں کیا گیا ہے کہ انسان خود تلاوت کرتا ہے تو ناگہانی موت سے اور حادثات سے اس طرح سے اسے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ جی خواہ آپا، یہ سورہ جو آپ نے بتایا کہ شروع میں نام اس کا آپ نے بتایا کہ پروفٹ، میوچل پروفٹ اور لاس کی بات ہو رہی، تو کیا ٹاپکس اس میں کور کیے گئے ہیں، اس کے کیا مضامین ہیں اس میں؟ جی، جب ہم ان کے مضامین پر غور کریں تو انہیں کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن کے جو مضامین ہیں ان کے چند حصوں میں انہیں تقسیم کیا گیا۔ جو سب سے پہلا حصہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ کا آغاز جو ہے وہ تسبیح خداوند عالم سے ہو رہا ہے، یعنی خداوند عالم کی تسبیح سے، جو کہ ہر ایک کام کی شروعات کا ایک بہترین انسان کے لیے راستہ بتایا گیا۔ انسان کوئی بھی کام کرے سب سے پہلے خداوند عالم کا وہ ذکر کرے، خدا کی تسبیح کرے تو یقیناً اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں، آغاز میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اس بات پر بھی ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، تسبیح ہے خداوند عالم سے اس سورہ کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے۔ توحید اور خدا کی صفات اور افعال کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر انسان کے لیے جو اللہ نے اسے آزادی دی ہے، جو اختیارات انسان کو دیے ہیں، ان باتوں کا بھی ذکر اللہ نے اس کتاب میں کیا ہے۔ یعنی جب اللہ کچھ کلام کر رہا ہے اپنے بندوں سے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ تحفے عنایت کیے ہیں، کچھ گفٹ دیا ہے، تو یقیناً اس بات پر ایمان لانا انسان کا فریضہ ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی یہاں پر ہم دنیا میں دیکھیں کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، وہ سچ بولتا ہے، اب اگر وہ کوئی بات کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو بھی ہم سچا ہی سمجھتے ہیں۔ خداوند عالم سے زیادہ کون صادق ہوگا؟ یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جس کا وعدہ اس قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہمیں غور کرنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم انسانوں کو آزادی دے رہا ہے، اختیارات دے رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہتر ایسا بنا سکیں کہ جیسا خداوند عالم چاہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو آزادی اللہ کی جانب سے ملی یا اللہ نے جو ہمیں اختیار دے دیے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ اختیار دیا، تم اپنے حساب سے اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہو، تو یہ اختیار اس لیے ملا۔ اس کا مس یوز ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ خدا نے آزادی دے دی، اختیار دے دیا تو ہم ایک غلط راستے پر چلے گئے، گناہ کے راستے پر چلے گئے، خدا کی نافرمانیاں ہم نے کرنا شروع کر دی ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ زیادہ اور فرما بردار ہونا چاہیے کہ اے مالک تو نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ تو نے ہمیں اپنی آزادی دی، اتنی اختیارات دیے، لیکن ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے آزادی دی ہے تو لہٰذا فلاں گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بعض اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو اتنی آزادی دینی ہی نہیں چاہیے تھی ہمیں، خدا نے کیوں اتنا آزاد کر دیا ہمیں، اب اس نے آزاد کیا تو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر والدین اپنے بچوں کو کچھ آزادی دیتے ہیں، فریڈم دیتے ہیں، تو یہ فریڈم دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں،
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹ جائیں، بلکہ یہ آزادی والدین بچوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس آزادی کا استعمال کر کے وہ بچہ اور بہتر بن سکے اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں حقائق سے وہ آشنا ہو سکے، اچھی باتوں کو وہ سیکھ سکے، یعنی اس پہ بندشیں نہ ہو جب وہ سیکھنا چاہتا ہو، یعنی اسے آزاد اس طرح سے والدین رکھ رہے ہیں۔ تو اب اگر یہ بچہ والدین کی دی گئی آزادی کا مس یوز کرے اور نافرمان ہو جائے تو کیا اس میں والدین کی غلطی ہے؟ یہ غلطی تو اس اولاد کی ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ذریعے دی گئی آزادی کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ بندوں کا معاملہ بھی یہی ہے، خداوند عالم نے آزادی دی، اختیارات دیے، فرما بردار ہونے کے بجائے اگر نافرمان ہوتا ہے تو لہٰذا ان تمام باتوں کا ذکر اس سورہ کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم خدا سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کو خبردار بھی خداوند عالم کر رہا ہے کچھ آیتوں کے ذریعے سے کہ وہ اپنے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کی نگرانی کرتے رہیں، اور پھر گزشتہ کچھ ایسی اقوام، کچھ ایسی قومیں کہ جن پر عذاب نازل ہوا تھا ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام مثالیں ہمارے لیے خاص کر خداوند عالم اس لیے بھی پیش کرتا ہے تاکہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں کہ اگر وہ گمراہ ہے، کہ جتنی بہت سی ایسی قوم ہم نے ان کی تاریخ ہم دیکھیں اگر کہ کسی پر عذاب پانی کا نازل ہوا، کسی کے لیے سیلاب کا، کسی کے لیے آندھی کا، کسی کے لیے چیخ کا، آواز کا عذاب نازل ہوا، کس بنا پر؟ ان کی نافرمانیوں کی بنا پر، ان کی گناہگار ہونے کی بنا پر۔ تو لہٰذا خداوند عالم چاہتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا ذکر کرے تاکہ بندہ آگاہ ہو کہ تمام بہت سی ایسی اقوام تھیں کہ جس پر یہ عذاب نازل ہوا، ہم اس عذاب کے شکار نہ ہونے پائیں۔ تو لہٰذا خداوند عالم اس سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو بھی یہ نازل ہوا، اس کے بعد جو آخرت کا دردناک عذاب رہا ہوگا اسے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سورہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں معاد یعنی قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی گفتگو خداوند عالم کر رہا ہے کہ روز قیامت روز تغابن ہے، یعنی یہ فائدے اور نقصان والا دن ہے کہ وہاں پر ایک گروہ جو ہے خسارے میں ہوگا اور ایک گروہ جو ہے فائدے میں ہوگا۔ یہ تمام باتوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کچھ روایتوں کا سہارا لے کر۔ یعنی خداوند عالم نے اس سورہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت یقینی ہے، اور جب قیامت آنی ہے یہ پتہ ہے اور خداوند عالم واضح بھی کر رہا ہے تو انسان کو اپنے آپ کو اسی اعتبار سے تیار کرنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے کہ قیامت آئے گی تو یقیناً ہم سے سوال ہوگا۔ تو لہٰذا اب خداوند عالم چاہتا ہے کہ خدا رسول اور اس کے نور کی طرف انسان جو ہے متوجہ ہو جائے اور ان پر ایمان لے آئے۔ لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے اور ایمان سے دور رہتا ہے تو جب قیامت کے میدان میں یہ آئے گا تو دو گروہ اس کے ہوں گے، انہی دو گروہوں کی طرف جو ایک فائدے والا اور نقصان والا، جو کہ اس سورہ کا نام بھی اسی موضوع پر ہے تغابن۔ تو وہی ایک نقصان والا گروہ اور ایک فائدے والا گروہ ہوگا۔ فائدے والا گروہ کون ہوگا؟ کہ جو جنتی گروہ ہوں گے۔ اب یہ جنتی گروہ جب وہاں پیش کیا جائے گا تو یہ اپنے جہنم کے مقام کو دیکھیں گے کہ جہنم میں جو ان کا مقام ہے وہ خالی ہے، تو اسے دیکھ کر یہ خوش ہوں گے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے کہ جہنم کی جو ہماری جگہ تھی وہ خالی، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر اسی انداز میں جو جہنمی ہوں گے وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھ کر کے جو خالی ہے اسے حسرت کریں گے اور پھر افسوس کریں گے، لیکن یہ افسوس کام آنے والا نہیں۔ اور اس بات کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی اس آیت پر پہنچنے پر جو تفسیر میں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ روایت کا بھی ذکر ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے، حدیثوں میں ہے کہ بروز قیامت جو بھی انسان اس دنیا میں ہے اس کی جنت میں بھی جگہ ہے اور جہنم میں بھی جگہ ہے۔ اب وہ انسان جب پہنچتا ہے وہاں پر مرنے کے بعد تو اب اس کے اعمال کے بنا پر اگر وہ اچھے اعمال ہیں تو وہ جنت کی طرف جائے گا، تو جہنم والی جو جگہ ہے وہ خالی رہے گی، وہ جہنمیوں کو سونپ دی جائے گی اس کی وہی جگہ، یعنی اور مزید عذاب جہنمیوں پر ہوگا۔ تو وہ خوش ہو جائے گا کہ بھائی میری سیٹ جو تھی وہاں کی چلو اچھا ہے خالی رہی، میں تو جنتی ہوں۔ اسی طرح سے اگر جہنم کی جو سیٹ ہے اس کا معاملہ بھی ہوگا، یعنی ہر انسان کے لیے دونوں جگہ معین ہے، ایک جنت میں بھی جگہ ہوگی، جہنم میں بھی، لیکن اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کہاں پر بناتا ہے، حسرت کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے اگلے حصے میں جو ہے خدا اور پیغمبر کی اطاعت کا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، اور مصائب وغیرہ کا ذکر ہے کہ مصیبت جو بھی انسانوں پر آتی ہے وہ خدا کے
اذن سے ہے، اور آخری جو حصہ ہے سورے کا اس میں لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا شوق دلایا گیا ہے، اور مال، اولاد اور بیویوں کے فریب میں آنے سے اسے ڈرایا بھی گیا ہے۔ بیویوں کے فریب میں یعنی وہ اولادیں یا وہ بیویاں کہ اگر ہم عام طور پر بات کریں جو کار خیر سے روکیں، اچھا، تو لہٰذا ان سے ڈرایا گیا ہے اور ان سے جو ہے باخبر کیا گیا، اور آخر میں سورہ خدا کے نام اور اس کی صفات پر ختم ہوتا ہے۔ جی، یہ تمام مضامین اس میں کور کیے گئے۔ جی ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ خدا کی طرف سے یا خدا کے اذن سے جو ہے پریشانیاں رونما ہوتی ہیں یا اس طرح سے مصیبتیں آتی ہیں، تو ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں کیا؟ مطلب ہم اتنا مجبور رکھا ہے اللہ نے؟ اس کو تھوڑا سا اور تفصیل میں بتائیں۔ جی، جیسا کہ آغاز میں ہم نے ذکر کیا، خدا نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور اسے اختیار دیا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے مجبور بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے سورے میں آیت نمبر 11 میں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی کوئی مصیبت رونما نہیں ہوتی مگر خدا کے اذن سے۔ اب اس بات کو ہمیں ذرا سمجھنا ہوگا کہ یہ تو بات بالکل واضح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک کام جو ہے وہ خداوند عالم کے اذن سے ہے، اور یقیناً ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے۔ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن جب بات مصیبتوں مصائب کی آتی ہے تو یہاں پر ایک واویلا اٹھنے لگتا ہے کہ اگر اس کا پورا اختیار جو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ تو ایک ظلم ہو گیا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ مصیبت کے شکار ہو رہے ہیں، تو کیا خداوند عالم ان ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، یا خدا نے ان کو اذن دیا ہے، یا خدا کے اذن سے وہ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتے ہیں، تو اس بات کو ہمیں باریکی سے اس طرح سمجھنا ہوگا کہ جو مصائب ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جی، اولاً ایسے مصائب جو انسان کی طبیعت اور اس کی مزاج میں موجود ہوتے ہیں، یعنی اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایسے مصائب ہیں جو اس کی طبیعت میں موجود ہیں، جیسے موت ہے کہ وہ اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ یقیناً خداوند عالم کے تابع فرمان ہے، موت آئے گی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہاں پر یا بچے کی ولادت ہے، کسی بھی انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا، اس میں بھی انسان کا عمل دخل نہیں۔ خدا چاہے تو زندگی دے گا، خدا چاہے تو موت دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں موت مانگتے ہیں، موت نہیں ملتی، بہت سے لوگ زندگی مانگتے ہیں، موت مل جاتی ہے، تو یقیناً یہ خدا کے اختیار میں پوری طرح۔ تو یہ چیزیں جو کچھ چیزیں انسان کی طبیعت اور مزاج میں رکھی گئی ہیں، جیسے کہ اس بات کا ذکر کیا گیا، تو یہ مصائب میں پورا ٹوٹل اختیار جو ہے وہ خداوند عالم کا ہے۔ دوسرے وہ مصائب جس میں انسان کا کسی نہ کسی طرح سے دخل ہے، کہ جیسے اپنے افعال کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے گناہوں کی بنا پر انسان جو ہے کچھ مصیبتیں مول لے لیتا ہے، بالکل آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ اپنے بدعمالیوں کی بنا پر کچھ مصیبتیں ہیں کہ جنہیں وہ دعوت دیتا ہے۔ دیکھیں کچھ مصیبتیں تو امتحان اور آزمائش کی بنا پر بھی ہیں، اور وہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ اعمال اگر بدترین ہیں اور خدا پھر بھی آزمائش کر رہا ہے تو وہ ہمارے اعمال جو ہیں پاک ہو رہے ہیں یقیناً، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے انسان کے لیے۔ لیکن اگر بد اعمالیاں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے مصائب و آلام کا شکار اکثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہے کہ ہم اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، کہیں سے اس نے کچھ سن لیا، کوئی وظائف وغیرہ کی، اسے پڑھنے کے بعد دعا جو ہے قبول ہوتی ہے انسان کی، اس نے پڑھنا شروع کیا 40 دن کا کوئی مان لیجئے چلہ وغیرہ تھا، اس نے مکمل کیا، وہ دعاؤں کو پڑھا، پھر وہ کہے رو رو کر کہ ہم نے تو دیکھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اور یہ کلام الہی کا ہم نے ورد کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ وہ سوچے تو صحیح بیٹھ کر کے کہ اس نے زبانی جو پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس نے اسی زبان کو پاک کیا ہے کہ نہیں؟ اسی زبان سے ہو سکتا ہے اس نے غیبتیں کی ہوں، اسی زبان سے جھوٹ بول رہا ہو، اسی زبان سے گالیاں دے رہا ہو، اسی زبان سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کر رہا ہو، کسی کے عیب کو اچھالنے کا سبب اس کی یہ زبان بنی ہو۔ ایک طرف سے ہم بھر رہے نہیں کیا اور دوسری طرف سے کھڈا کر کے اسے باہر یقیناً جو کہتے ہیں نا لیکنگ بکٹ ایک ہے، تو وہ بکٹ میں سوراخ ہے اور اس سے اعمال جو ہے بہتے جا رہے ہیں۔ اب ہم کتنا بھی پانی اس میں بھرتے چلے جائیں وہ رکنے والا نہیں۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس سوراخ کے لیے کچھ انتظام کیا جائے، اپنے زبان کو انسان پاک کرے اور پھر وہ دعا کرے تو ایک جملہ بھی جو ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ تمام باتیں اس انداز سے مصائب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک آخری سوال کہ ہم سورہ تغابن سے کیا پیغام لے سکتے ہیں، ہمیں کیا سیکھ دے رہا ہے پورا سورہ؟
جی یقیناً جو پورا نچوڑ ہے وہ یہ پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اگر خداوند عالم نے تمہیں آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو اس کا استعمال کر کے خدا کے فرمانبردار زیادہ سے زیادہ بننے کی کوشش کی جائے، اپنے آپ کو گناہ سے دور کیا جائے۔ جو گزشتہ قوم ہیں ان کے بارے میں جائزہ لیں، پتہ کریں کہ کس طرح وہ گناہوں میں ملوث ہو کر خدا کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس عذاب کا شکار نہ ہونے دیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم جو وہ دو گروہ ہیں، ایک فائدے والا نقصان والا، یقیناً ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی جگہ کو ڈیسائیڈ کریں کہاں ہمیں جانا ہے، جنت کی طرف ہمیں اپنا گھر کرنا ہے یا ہمیں جہنم کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تیاری یقیناً ہمیں کرنی ہوگی۔ یہ سورہ ہمیں پیغام دے رہا ہے مصائب و آلام یا مصیبت و درد، رنج و غم، تکلیف، یہ جو بھی ہے زندگی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ دکھ مصیبتیں یقیناً جب سکھ ہے تو دکھ کے بھی دن یقیناً انسان دیکھتا ہے۔ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس عالم میں بھی وہ انسان جو ہے ثابت قدم رہے، شکوے سے نہیں، شکایت سے نہیں، بلکہ صبر و شکر کا دامن تھام کر کے ان مراحل کو پار کرنے کی کوشش کرے، اور پھر راہ خدا میں خرچ کرے، اور اگر کوئی رکاوٹیں اس راہ میں کار خیر میں ہیں تو اس پر بھی توجہ دے، اسے درست کرنے کی کوشش کرے، اور پھر تسبیح اور ذکر الہی کے ذریعے سے اپنے باطن کو اور بھی پاک کریے۔ تمام پیغامات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ سے ہمیں مل رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو سورہ تغابن اب جب وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک نئی سوچ اور فکر کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کریں گے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپا نے جو بتایا ہے کہ سورہ تغابن آپ لوگ اپنی واجب نماز میں اگر ایک وقت کی نماز میں بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ سورہ آپ لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا ساتھی بن جائے گا، اور بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ سورہ جو بھی ہم لوگوں کے لیے فائدے ہیں وہ آپ لوگوں تک ہم پہنچا سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت، ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور بہترین سورہ کے ساتھ لوٹیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔